تو میں نے کہا میں نے سنا نہیں، قریب آ جاؤ. لوگوں نے اس کو اشارے سے کہا کہ مت آؤ، لیکن اس کی قسمت میں اصلاح کی، قریب آیا. جب میں نے اندازہ لگایا کہ گرفت میں آ گیا تو میں نے گریبان سے پکڑ لیا. میں نے کہا ہم تو سارا دن مفتی ولی حسن، مفتی محمود، حضرت بن نوری، ان کی تعریفوں سے سیر نہیں ہوتے، تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں شاہ صاحب کی طرح ان سے پہلے بھی کوئی عالم نہیں ہوا، اس دور میں بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ دعویٰ کب ہوا ہے؟ ایسے بےہودہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اس کا جواب نہیں دو گے؟ خدا سے میں کیمنڈو نے چٹوڑ پر بیاض ہوئی اسٹیٹ تک بھی نہیں، اسٹیٹ سے ملا کر آخوش ہے میں تھا انور شاہ سے ڈوب معلوم سی طرح بتا دو. میں نے کہا اس وقت کے سارے مولوی اور اب بھی جمع ہو کے شاہ صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ تو ایک خاص آدمی اللہ نے پیدا کیا تھا، 59 سال کل عمر ہے، وہ کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر. جو محدثین کے حالات میں ہے نا کہ لم تر العیون مثلہ، خود انہوں نے بھی اپنے جیسے دیکھا نہیں ہوگا. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں جب بتائی جائے تو ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر پوچھو اس سے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، تُبْدَ لَكُمْ، بتا دی جائے تمہیں. مولانا سلیم اللہ خان نے مجھ سے جیل میں پوچھا، طالب جوہری، حسن ترابی اور جعفر حسین ایڈوکیٹ فضلی علی، عباس کمیلی، یہ ہمارے ساتھ ہیں. بڑے خفا تھے، باہر گئے کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں. تو انہوں نے حضرت عمر کے متعلق ایک بےہودہ بات کہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ہاں کتابوں میں کہا؟ میں نے کہا روایت کس سے؟ کیونکہ جنہوں نے عمر کو دیکھا ہوگا وہ کریں گے نا. تو انہوں نے یہ فعل اپنے ساتھ بتایا ہے کسی اور کے ساتھ؟ اس کو ذرا مرفوع کر کے بتایا. اب وہ آپس میں لڑ پڑے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم پھنس گئے، ہمارے امام پھنس گئے. جو بھی جھوٹ بولے گا اس کا انجام یہی ہو. ایک دن مجھے کہتے ہیں حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کیوں کوڑے لگائے؟ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ لکھ دیے جائے کہ روافض کفار ہے، اور حضرت عثمان نے کہا اس کی ضرورت نہیں، جو قرآن پڑھے گا خود سمجھے گا کہ کفار ہے. یہ اختلاف تھا. میں نے کہا یہ اختلاف تھا. اب جس کتاب میں انہوں نے کہا وہ نہیں لا رہے، میں نے کہا وہ لائیں گے، وہ پھر کبھی صحیح جب موقع میں کتاب لاتا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا. مجھے تو سارا پتا تھا. الحمدللہ. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں جب بتائی جائے تمہیں ناگوار گزرے. اور جب وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھتے رہو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے یعنی بیان ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تم کو ناگوار گزرے، بتا دیا جائے تم کو. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اب تو معاف فرمایا. اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، یقیناً پوچھ چکے ہیں کچھ لوگ بھی تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے انکار کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو، ولا صائب کو، ولا وسیلہ کو، ولا حام کو. یہ 4 نظریں تھی ان کی. بخاری شریف میں سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، جس کا دودھ سوائے بتوں کے کوئی نہ نکالے، بتوں کے نام ہوگا. صائبہ اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں جیسے ہندو سانڈ ہوتا ہے بندر کا. اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل کئی مادے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی وہ بتوں کی نظر سمجھتے تھے. اور حام اس نظر کو کہتے تھے اونٹ کو
جو مسلسل کئی جفتیاں کر چکا ہوتا ان کے ہاں بڑا شیخ الاسلام ہوتا تھا. نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو، صاحبے کو، وسیلے کو، حام کو. یہ کوئی چیز ہی نہیں آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارے اللہ نے پیغمبر کی طرف، یا آؤ احکام کی طرف اور پیغمبر کی طرف، اور تاکید ہو جائے گی مستقل. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ تھے ان کے بڑے کہ جانتے نہیں تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہدایت پر تھے. ایسے بڑوں کی تقلید ناجائز ہے جن کا علم نہ ہو، ہدایت نہ ہو. یعنی مشرک اور بدعتی بزرگ نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنا خیال رکھو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں ہے اگر کوئی بہک گیا جب تم ہدایت پر ہو. روح المانی میں ہے کہ ابو بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، لوگ گمراہ ہیں، ہمیں نقصان نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اذا اہتدیتم میں یہ بات داخل ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر چکے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ روح المانی میں روایت موجود ہے. الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹو گے سب. فینبئکم بما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہی ہونا چاہیے تمہاری آپس کے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے. حین الوصیت، وصیت کے وقت. اثنان ذوی عدل منکم، دو انصاف والے تم میں سے. بات سنو، پہلے قصہ سن لو. ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نام کا جو مسلمان تھا، دو شخصوں تمیم و عدی کے ساتھ جو نصرانی تھے، ملک شام بغرض تجارت چلے گئے. شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع نہ کی. مرض جب بڑھ گیا تو اس کے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے. انہوں نے سارا سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کی ملمس سازی ہو گئی تھی اس میں سے نکال لیا. وارثوں کو فہرست اسباب سے ملی. انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو گیا کہ معالجہ کی ضرورت میں خرچہ بڑھ گیا. دونوں نے جواب نفی میں دیا. آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے، ان دونوں نصرانیوں نے قسم لی کہ ہم نے میت کے اعمال میں کسی طرح خیانت نہ کی، کوئی چیز اس کی چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں ایک زرگر کے ہاں فروخت کیا ہے اور اس سے 1000 درہم لیے. جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب ہو جائے. میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا. مرافعہ مانا دوبارہ اپیل کرنا. اب پہلی صورت کے برعکس اولیاء کے مدعی اور یہ جو اوصیاء ہے نا، دو آدمی جنہوں نے پیالہ چوری کیے، یہ مدعی ہے اور وارث منکر ہے. جب گواہ موجود نہ ہوئے تو وارثوں سے قسم لے لی گئی اور ان سے 1000 تاوان لے کر ان کو لوٹا دیا گیا. ان آیات میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے.
لیے شان نزول پوری سنائی تاکہ آپ کی روشنی بڑھے. اور ان آیات کو علماء کہتے ہیں اشکل التراکیب، اشکل المعانی، اشکل الانطباق. وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اشکال ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، آسان فالودے کی طرح. اے ایمان والو کہ قرآن کو دیکھو، گواہی ہونے چاہیے تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت. وصیت کرے گواہ موجود رہے. اسنان ذوی عدل منکم، دو انصاف والے تم میں، او آخران من غیرکم، یا دو اور لوگوں میں سے مگر اچھے لوگ ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر کرو ملکوں میں، فاصابتکم مصیبت الموت، اور پہنچنے لگے تم کو موت کا صدمہ. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دو گواہوں کو روک لو نماز کے بعد. علماء کہتے نماز عصر موضوع ہے. فیقسمان باللہ، وہ قسم کھائے اللہ کی، انہیں تب تم اگر تمہیں شک ہے، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ہم اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی بھی نہیں لیں گے کوئی پیسہ. ولو کان ذا قربی، اگر رشتہ دار ہو، ان سے قسم لے باقاعدہ تو پورا مال پہنچانا ہے، پوری وصیت دے کرنی ہے. ولا نکتم شہادت اللہ، ہم چھپائیں گے نہیں خدا کی گواہی. انا اذا لمن الآثمین، کیونکہ ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے. فإن عثر، اگر پتہ چلا، علی اس بات کا، انہما، کہ ان دونوں گواہوں نے استحق کا اسما، دبایا ہے حق گناہ کر کے، جیسے انہوں نے پیالہ دبایا. فآخران یقومان مقامہما، بس دو آدمی اور کھڑے ہو جائے ان کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، جن پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، کہ حق ثابت ہو چکا ہے ان پر دو اگلوں کی وجہ سے. فیقسمان باللہ، یہ دو گواہ اب گواہی قسم کھائے، لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی صحیح ہوگی ان کی گواہی سے. وما تدینا، ہم زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت بے انصافوں میں سے ہوں گے. یہ پہلے دو گواہ وہ رد ہو گئے، دوسرے دو گواہ ذالک ادنیٰ، یہ قسمیں اور گواہی اس لیے کہ قریب ایاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ یہ دے گواہی صحیح طرح. او یخاف، یا ڈرے رہے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد ہو جائے قسم ان کے ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رہنمائی نہیں فرماتے فاسق لوگوں. سورت کا آخر و خلاصہ، اور دو رکوع میں ہے یہ. پہلے رکوع میں انبیاء اور مرسلین کا بروز محشر مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اور لوگوں کا ان کے حضور پیش ہونا عقیدت و ایمان کے ساتھ، شرک اور بدعت کے ساتھ خسران و تباہی ہوگی. اور دوسرے رکوع میں عیسیٰ مسیح کے بارے میں تہمتیں ہٹا کر ان کا صحیح مقام ابدیت و مسیحیت کا رب العالمین نے بیان فرمایا اور مائدہ کہنے کا غرض اگایا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم، فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا. آپ کو قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ پیغمبر، اے شعیب اور لوط، اے ابراہیم اور یعقوب، کیا جواب آیا ہے؟ قالوا، پیغمبر کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں. یہ کیسا جواب ہوا؟ انبیاء کو تو پتہ ہے، قوموں سے بات چیت ہوئی. تفسیر خازن میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے یہ پہلے مرحلے میں ہوگا، خوف بہت زیادہ ہوگا اللہ کا. اور یہ جواب صحیح ہے کیونکہ تفصیل اللہ کو معلوم ہے. بعد میں پیغمبر پڑھان اور قوم قبیلے کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میرا احسان تجھ پر تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی مقدس فرشتے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا،
باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں اور ڈیڑھ عمر میں. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے سکھائی آپ کو قرآن سنت توریت انجیل. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب بنانے لگے آپ مٹی سے مانند پرندے کے میرے حکم سے، پس پھونک دیتے اس میں، پس اڑ جاتا وہ میرے حکم سے. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد اندھے اور کوڑ والے کو میرے حکم سے، سب بِإِذْنِي. خود عیسیٰ مستقل نہیں ہے، متصرف اللہ ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، جب نکالتے تھے زندہ کر کے مردوں کو میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو آپ سے، جب آپ کو مارنے آئے میں آپ کو اٹھا لایا. إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ آئے ان کے پاس معجزات لے کر. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، کہنے لگے کافر ان میں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی، اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے حکم دیا حواریوں کو. اللہ تعالیٰ کا اصل حکم تھا ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر یعنی عیسیٰ مسیح پر. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. اب یہ وجہ جس کی وجہ سے مائدہ کو مائدہ کہتے ہیں. اذ قال الحواریون، جس وقت کہنے لگے حضرت کے صحابہ، یا عیسی ابن مریم، اے حضرت، هل يستطيع ربک، کیا طاقت ہے تیرے رب میں، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہم پر دسترخوان روٹیوں کا بھرا ہوا آسمان سے، پکا پکایا رزق آ جائے، نہ آگ جلائے، نہ چولہے لگائے، نہ گائے کاٹے، نہ بکرا خریدے، نہ سبزی لائے، نہ پکانے کی محنت کرے. قال اتقوا اللہ، حضرت نے فرمایا خدا سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. کل کہو گے اللہ تعالیٰ میں سلے سلائے کپڑے بھیجے. یہ فضول باتیں تم نے شروع کی. پہلے کہا ہے ایمان والو سوال کا ادب سیکھو، اب بتایا کہ بے ادب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا، کیسی پٹائی ہو گئی. قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے ہمارا ارادہ ہے کہ دسترخوان سے کھائے. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور جان لے کہ آپ سچے ہیں. ونكون عليها من الشاهدين، اور ہو جائے اس پر گواہ. حضرت عیسیٰ مسیح نے بہت دیر تک سمجھایا کہ فضول اور لایانی باتیں نہ کرے، اور اس قسم کے سوالات مناسب و موزون نہیں ہے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اسی پر قائم رہے. حضرت جب سمجھ گئے تو آپ نے اللہ سے ادب و احترام سے سوال کیا. سوال عیسیٰ مسیح عن اللہ تعالی. قال عیسی ابن مریم، حضرت نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر دسترخوان آسمان سے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، بن جائے ہمارے لیے عید اگلوں کی بھی پچھلوں کی بھی. وآیۃ منک، اور یہ نشانی ہوگی تیرے پاس سے. وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں یہ روزی دیجیے، آپ بہترین روزی رسا ہے. اللہ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا عز و جل، آپ کی قدرت کے بڑے کرشمے ہیں، ایک یہ بھی ہو جائے جیسے یہ کمکل اور بیہودہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ایک دسترخوان آئے، وہ کھل جائے اور اس پر شیرمال اور تافتان ہو، گوشت کی بوٹیاں ہو، قسم قسم کے اچار اور سلاد ہو. خدا تیری خدائی میں کیا کمی ہے؟ اور آپ نے تو بے موسم پھل مریم کو کھلائے جس پر پیغمبر زکریا نے بے موسم اولاد مانگی. اور خدایا میری تو ابتدائی آپ کی برکتوں سے ہے، انتہا میں بھی برکتیں عطا فرما. کیا عجیب بات کہی ہے. عید لاولنا وآخرنا، بدعتی عید میلاد النبی. سورہ مائدہ میں جو دن انہوں نے کھانا مانگا عید لاولنا وآخرنا، تو میلاد النبی ثابت ہو گئی. شاباش.
پہلی بات یہ کہ قرآن آپ کے ہاں نازل ہوا ہے، پیغمبر پر نازل ہوئے، تو تک طے کرنا چاہیے۔ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں نزول قرآن کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر پیغمبر رسول اکرم پر یہ قرآن نازل ہے تو آپ نے عید الاولنا عید الفطر و آخرنا عید الاضحیٰ منائی، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا، آیۃ فی کتابکم لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے، یہ آیت نہیں بتائی جو ہمارے زمانے کے یہودی استدلال کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ آیت پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں وہ دن معلوم، وہ وقت معلوم، پیغمبر اپنے سواری پر تھے، عرفات کا دن تھا، یہ نازل ہوئی۔ میں دور حدیث والوں سے کہتا ہوں، دیکھو وہ جشن منانا چاہتا تھا، کون تھا وہ؟ یہودی۔ حضرت عمر نے کہا علمنا، ہم جانتے ہیں، علم سے، عرفان سے سیرت پیغمبر کا منانا صحابہ اور اہل حق کا وتیرہ ہے، اور اس دن کو جشن سمجھنا یہ یہودی خیالات ہیں۔ رواه البخاری وشرحه الزروی۔ یہ تفسیر بھی یاد رکھنا کہ چونکہ یہاں دو لفظ ہے، عید الاولنا و آخرنا، تو دو عید ثابت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کسی اور دن کو نہ نبی نے، نہ صحابی نے، نہ علماء نے عید کہا ہے، اس لیے اس کو عید کہنا بظاہر نصوص میں زیادتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فریق مخالف اس میں کئی بدعات اور بے دینیوں کا مرتکب ہے۔ مزید تفصیلات محقق الاسر کی کتاب المنہاج الواضح رائے سنت میں دیکھ لی جائے، لیکن انہوں نے اس آیت کا اس طرح جواب کہیں نہیں دیا ہے۔ یہ اس عاجز اور فقیر اور دور تفسیر کی خصوصیت ہے، اللہ کے فضل۔ قال اللہ انی منزل علیکم، فرمایا اللہ نے میں اتارنے والا ہوں تم پر۔ دیکھو ذرا، انہوں نے بے موقع عید مانگی تھی نا، ہمارے نبی نے اس کو موقع دیا، فطر اور اضحیٰ بنایا۔ انہوں نے بے موقع مانگا، جو بے موقع عید منائے، فمن یکفر بعد منکم، جو ناشکری کرے اس کے بعد تم میں، فانی اعذبہ عذابا، میں اس کو سزا دوں گا سزا، لا اعذب احدا من العالمین، ایسا سزا میں نے نہیں دی ہوگی کسی کو کائنات میں۔ چنانچہ بندر اور خنازیر بنا دیے گئے۔ شرائع میں دخل، شرائع میں زیادت، ارتکاب بدعت، قرت اور خنازیر ہونے کا باعث ہے۔ حفظنا اللہ وإیاکم، اللہ تعالیٰ فریق مخالف کو بھی حق قبول کرنے اور بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کیا آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری والدہ کو معبود دو من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، فرمایا خدایا تیرے لیے پاکی ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے مجھے حق کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے میرے دل کا حال، میں نہیں جان سکتا تیرا حال۔ انک انت علام الغیوب، آپ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ہے ان کو مگر جو آپ نے حکم دیا مجھے۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ میں نے حکم دیا، آپ نے مجھے یہ تاکید کی کہ عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ وکنت علیہم شہیدا، میں ان کا نگہبان ہوں، ما دمت فیہم، جب تک ان میں رہوں، یعنی میں خیال رکھتا تھا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی نگاہ باندھتے ان کے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر حاضر ناظر ہیں۔ قیامت کے دن جب حضرت بیان دیں گے
فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر سزا دے تو یہ تیرے بندے دے سکتے، وإن تغفر لہم، اور اگر معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک آپ غالب و حکمت والے ہیں۔ قال اللہ، واللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے کہ سچوں کو سچ کام آئے گا، یعنی موحدوں کو توحید کام آئے گی، اہل سنت کو اتباع سنت کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے ان سے، وہ راضی ہے اللہ سے، یہ شان صحابہ ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں، وما فیہن، جو اس کے بیچ میں ہے، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔